حضرت عبداللہ بن زعمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عبداللہ بن زعمہ یہ بات لوگوں تک پہنچا دو، اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے، لا یجلد احدکم امرأتہ جلد العبد. جس طرح تم لوگ اپنے ملازموں کو پیٹتے ہو، زر خریدوں کو مارتے ہو، ڈانٹتے ہو، جاؤ جا کر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو اللہ کے رسول کا حکم ہے، خبردار کوئی بندہ اپنی بیوی کو مارے یا پیٹے. اور میں خبردار، رسول اللہ نے منع فرمایا. کسی بھی انسان کا دنیا کے جاتے ہوئے جو کلام ہوتا ہے وہ کلام سب سے اہم ہوتا ہے. اور رسول اللہ کا جو کلام کائنات سے جاتے ہوئے ظاہراً حضور جب اپنے رب کے پاس پلٹ رہے تھے تو آخری جو سرکار نے 3 کلام فرمائے وہ سنیے. سب سے پہلا کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں نماز 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 نماز. 3 مرتبہ فرمایا نماز نہ چھوڑنا، نماز کی حفاظت کرنا. فرمایا اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا. اور فرمایا سنو میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنی عورتوں سے حسن سلوک کرنا. یہ حضور کے 3 فرمان تھے جو اس دنیا میں حضور نے آخری کلام فرمایا. اسلام نے تمہیں اتنی آزادی دی، اسلام نے تمہارے حقوق کا اتنا پاس کیا ہے، اسلام نے تو تمہیں اتنا تحفظ دیا ہے. امام بخاری نے یہ حدیث بخاری میں نقل کی، ان ابی ہریرہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں جانے کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ہمسائے کو تکلیف مت دے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اور میں اللہ کا رسول تو میں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اور کتنے حقوق تمہیں اسلام دے. اسلام تمہیں مارنے سے روکے، اسلام تمہیں عمدہ لباس کا حکم دے، اسلام اچھے کھانے کا حکم دے، اسلام تمہاری عزت کی حفاظت کا حکم دے، اسلام تمہیں ماں بہن بیٹی کے درجے پر کھڑا کر کے تمہارے مقام بیان کرے، اسلام تمہاری عظمتوں کے گیت گائے. اور کس آزادی کی بات کرتی ہو؟ کون سی آزادی مانگتی؟ کوئی آزادی کا چکر نہیں تھا، مغربی کلچر مانگ رہی تھی، مغربی کلچر مانگ رہی تھی. ڈوب مرنا چاہیے ان باپوں کو جن کی وہ بیٹیاں تھیں، ان بھائیوں کو شرم سے مر جانا چاہیے جن کی وہ بہنیں تھیں جو سڑکوں پر کھڑی ہو کر آزادی کے نعرے لگا رہی تھی. اسلام سے زیادہ عورت کو آزادی کوئی نہیں دے، اسلام سے زیادہ تحفظ کوئی نہیں دے، اسلام سے زیادہ عزت کوئی نہیں دے رہا، اسلام سے زیادہ مقام کوئی نہیں دے رہا، اسلام سے زیادہ مرتبہ کوئی نہیں دے رہا، اسلام سے زیادہ عزت کوئی نہیں دے رہا، اور اسلام سے زیادہ اس کا تحفظ کوئی نہیں کر رہا. میں نے پہلے بھی کہا تھا، عمر بن خطاب مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں کوئی مدینے کی دوشیزہ اگر گلی میں نکلی کسی نے اس کی طرف بری نظر سے دیکھا عمر جواب دہ ہوگا، خبردار کوئی بری نظر سے دیکھے. اسلام تو اتنا تحفظ کرتا ہے، اسلام تمہیں عزت دیتا ہے، اسلام باوقار رکھنا چاہتا ہے. اور تو خود بے وقار بننا چاہتی ہے تو پھر بازاروں میں بک جس طرح بکتی تھی، تجھے پتا چلے اسلام نے تجھے کتنی عزت دی ہے. جس دن تجھے مغربی کلچر نے برہنہ کر کے کسی سڑک کے کنارے پر بے ہوش جس طرح مغرب میں عورتیں پڑی ہوتی ہیں گرا دیا، پھر تجھے پتا چلے گا اسلام تجھے کتنا تحفظ دیتا ہے.
اسلام تیری عزت و ناموس کا کتنا محافظ ہے. اس لیے گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سمجھایا کرو. سوشل میڈیا کی یلغار ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے, ہماری نسلوں کی بربادی کا ذریعہ بن رہی ہے. آنے والا وقت مشکل ترین وقت بنتا جا رہا ہے. سکولوں کالجوں میں تہذیب ختم ہو رہی ہے, علم کے نام پر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, اور کتابوں تک محدود رکھ کے بچوں کو آن لائن کلاسوں کی شکل میں برباد کیا جا رہا ہے. ساری جگہ پر کورونا کا رونا دہو کر سیاستدان تمام میٹنگ کر رہے ہیں, لیکن بچوں کی علم کو تباہ کر رہے ہیں. اس لیے اپنی اولادوں کو کنٹرول میں کرو. رسول اللہ کے فرمودات اپنے بچوں کو سناؤ, اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ اسلام نے تمہیں کتنا تحفظ دیا ہے, اسلام کتنا تمہارا محافظ ہے, اسلام تمہارے وقار کا کتنا خیال کر رہا ہے. رسول اللہ کی ذات سے انہیں جوڑو. ہماری بقا بھی اسی میں ہے اور ان کی بقا بھی اسی